دیکھیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ استنجے کا ڈھیلے کو ایک بار استعمال کرنے کے بعد اس کو پھینک دینا چاہیے، کیونکہ دیکھیے یاد رکھیں پیشاب جو ہوتا ہے وہ پورا کا پورا فلٹر ہو کے باڈی کے اندر سے نکلتا ہے تمام غلاظت لے کر، گندگی لے کر. اب اسی کو استعمال کر کے ایک آدمی رکھ دے، پھر دوسرا ہے اسی کو استعمال کرے، تو اطباء بھی اس کے خلاف ہیں، ماہرین ڈاکٹر وہ یہ کہتے ہیں اس سے بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہے. اس لیے انسان کو اپنے لباس کو، ہر قسم کے لباس کو ایک دوسرے میں آپس میں ایکسچینج بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹاول الگ رکھنا چاہیے، رومال اپنے الگ رکھنا چاہیے. نفاست بھی ہے، یہ پاکیزگی کی علامت بھی ہے، اور شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے طہارت، کہ طہارت نصف الایمان ہے، ایمان کا آدھا حصہ ہے، تو یہ پاکیزگی کا تقاضا ہے. اور آج کل تو ٹیشو بہتر ہیں، اب ڈھیلے کہاں مسجد میں، یہ آج کل پکی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، پکے ٹوائلٹ ہیں، اس میں کہاں ڈھیلے ڈالیں گے، وہ سب نالیاں جام ہو جائیں گی. علماء نے بالکل بدل لکھا ہے ٹیشو پیپر کو، جو ٹوائلٹ پیپر آتا ہے نا، آپ اس کو استعمال کریں، بالکل انشاءاللہ اسی کی سنت کا ثواب ملے گا. اس کو آسانی سے استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور فوراً یوز اینڈ تھرو والی لائن ہوتی ہے، پھینک دو. اور اپنے ہندوستان میں تو بہت کم رواج ہے، عربوں میں بہت اچھا رواج ہے اس کا. اور آپ دوسرے علاقوں میں جائیے، بنگال کے علاقے میں، بنگلہ دیش کے علاقے میں، کہ ان سب ملکوں میں سب سے زیادہ کثرت سے دیکھا میں نے ٹیشو کے استعمال کو. اس کا بڑا فائدہ ہے کہ ایک پیشاب کی بیماری نہیں ہوتی لوگوں کو خطرے کی، ورنہ لوگ اکثر پریشان رہتے ہیں. جیسا اب اسی وجہ سے ناپاک ہے، نوجوان تو نماز ہی نہیں پڑھتے، گھومتے پھرتے ہیں. اس لیے ٹیشو کا استعمال کرنا سنت ہے، اور یہ بدل ہے ڈھیلے کا، علماء نے لکھا ہے باقاعدہ. جی دیکھیے یہ اس پر فتویٰ ہے بدعت کا، مونڈنا بدعت ہے اور کترنا سنت ہے. تو مونچھوں کو کترنے کا لفظ حدیث میں ملتا ہے، تو اس پر فتویٰ ہے تحقیق کے ساتھ. عالمگیری کی روایت ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی شامی میں لکھا ہے، قصن کے معنی آتے ہیں، قص کہتے ہیں مبالغے کے ساتھ کترنا بہت زیادہ. اور کوئی اگر مونچھیں بھی رکھتا ہے تو حکم کہاں لگا، وہ حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جن کی مونچھیں تھیں، تو آپ نے مسواک رکھ کر ان کی مونچھیں ہونٹوں پر سے کتری، یعنی لبوں پر نہ آنے دیں. تو مونچھیں رکھنے کا جواز نکلتا ہے، لیکن اسے بھی کترنا ملتا ہے، تو کترنا چاہیے. قسم شواری بھائی فاؤن لے، داڑھی کو چھوڑ دو، بڑھنے دو. اب حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے تو ایک مشت تک لانے کے بعد پھر اس کی نوکیں کترنا جائز ہے. ایک مشت تک تو رکھنا سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور داڑھی کا رکھنا واجب ہے. داڑھی کا رکھنا کیا ہے؟ واجب. ایک مشت رکھنا سنت ہے، موقع ہے. لوگ یہ کہتے ہیں صاحب داڑھی رکھنا سنت ہے، یہ ایک عجیب بات ہے، اس سے بہانہ مل گئے لوگوں کو داڑھی صاف کرنے کا. داڑھی رکھنا واجب ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جب تک آدمی اس طرح لگا رہا ہے، علماء نے لکھا ہے اس سے بڑا گناہ آج تک شریعت میں نہیں دیکھا. نماز جس وقت پہ چھوڑی ہے اس وقت گناہگار لکھ کے چھٹی. شراب پی، نشہ اتر گیا، اس وقت گناہ کی چھٹی لکھ دیا گیا، وہ عمل نامے میں چلا گیا. ایک پوری شریعت میں یہ گناہ ملا ہے، 24 گھنٹے ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر عبادت میں طواف ہی کیوں نہ کر رہا ہو بیت اللہ کا، گناہگار لکھا جا رہا ہے. سو رہا ہے، اب بتاؤ سونے میں تو حدیث میں لکھا ہے نا کہ نہ کچھ نیکی گئی نہ آئی، لیکن ایک داڑھی کٹوانے والے کا حکم یہ لکھا ہے کہ اگر وہ سو بھی رہا ہے تو فرشتہ گناہگاری لکھ رہا ہے مستقل. 24 گھنٹے اس کا کمپیوٹر چالو ہے، گناہگار گناہگار گناہگار. تسبیح پڑھ رہا ہے تب بھی فرشتہ گناہگار لکھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے تب بھی فرشتہ گناہگار لکھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے تب بھی فرشتہ گناہگار لکھ رہا ہے، طواف کر رہا ہے تب بھی فرشتہ گناہگار لکھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے تب بھی فرشتہ گناہگار لکھ رہا ہے، روزہ رکھا ہے تب بھی فرشتہ گناہگار لکھ رہا ہے. اب بتاؤ اس سے بڑا گناہ کہاں ہوگا؟ کیونکہ وہ حدیث میں ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 شخص آئے، دونوں مجوسی تھے، دونوں کی مونچھیں بڑی بڑی، داڑیاں بالکل صفا چڑھ غائب. آپ نے منہ پھیر لیا. کہا تمہیں کس نے حکم دیا؟ کہا ہمارے آقا نے. کہا مجھے میرے آقا اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھوں کو کترواؤ. تو نوجوانوں کو داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے، اور غیروں کو دیکھ رہا. میرے پاس ایک نوجوان لڑکا آیا غیر مسلم، میں اس کی داڑھی دیکھ کے سمجھ ہی نہیں پایا، میں سمجھا مسلمان ہے. اتنی بڑی داڑھی اس کی مجھ سے بھی بڑی تھی. سوچو، تو دکان پہ آ کے وہ عطر مانگنے لگا. میں نے اس کو عطر وطر دیا تو پہلے دیکھ کے جیسے اس کے ہاتھ پہ دیکھا وہ ٹیٹو بنا تھا، کچھ گدا ہوا تھا. میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے فلاں فلاں بتایا.
کہ یہ تو جین صاحب ہیں، کہ آپ کی داڑھی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے، گروتھ بڑی مضبوط ہے، کون سا تیل پلا رہے ہیں آپ؟ اسی بہانے سے کوئی کہہ رہا نہیں داڑھی اچھی لگتی ہے مجھے، داڑھی کیا ہے؟ مرد کی پہچان ہے۔ میں خدا کی قسم تعجب میں، ایک غیر کہہ رہا ہے داڑھی مرد کی پہچان ہے، اور آج ہمارے نوجوان کیسے چکنے گھوم رہے ہیں بالکل محلے میں، شکل دیکھو ایسا لگتا ہے اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ کہتے ہیں اسی میں اسمارٹنیس۔ اللہ کے رسول سے زیادہ خوبصورت کوئی ہو سکتا ہے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جیسا خوبصورت آج تک آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور کسی عورت نے آپ سے جیسا حسین جنا ہی نہیں دنیا میں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف کے حسن کو دیکھ کر تو مصر کی شہزادیوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اگر میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ہوتا اپنے کلیجے پھاڑ لیتی کہ اتنا حسین خوبصورت یہ نبی ہے۔ ان کا حسن داڑھی پہ تھا۔ وہ بیویاں 11 تھیں، آج کل سوچتے ہیں داڑھی رکھیں گے تو بیوی نہیں ملے گی، ارے انشاءاللہ بہت اچھی ملے گی۔ سنتوں میں نور ہے، حسن ہے، اور سب سے بڑی بات اس میں اکرام ہے، دنیا میں بھی عزت ہوتی ہے، انشاءاللہ قبر میں بھی عزت ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔